آمنہ نے زندگی سے سیکھا تھا کہ کیسے کوئی اپنا نہیں ہوتا سوائے رب کے، کیونکہ ماں باپ تو تھے ہی نہیں۔ وہ کیسے پتہ چلا سکتی تھی کہ وہ کتنے مخلص ہوتے ہیں۔ انسان چاہے کوئی بھی ہو، اگر یہ پتہ چلا لے کہ یہ سب کتنا عارضی ہے تو کبھی یہ نہ کرے جو کرتا پھرتا ہے۔ آہستہ آہستہ آمنہ کو اندازہ ہوا تھا کہ پتہ سب کو سب کچھ ہوتا ہے، بس عمل کرنے والے لوگ کم ہیں، راضی کرنے والے کم ہیں۔ آمنہ 3 سال کی تھی جب اس کے والدین کا ایک کار حادثے میں انتقال ہو گیا تھا۔ اس سے پہلے تک وہ سب کی آنکھوں کا تارا تھی، مگر اب وہ ایک بوجھ بن گئی تھی۔ کس قدر اذیت ناک ہوگا وہ لمحہ جب آمنہ کے ماں باپ آخری سانسیں یہ سوچتے ہوئے لے رہے ہوں گے کہ ان کی آمنہ کا ان کے بعد کیا ہوگا۔ مگر بہرحال والدین ہوں یا نہ ہوں، پالنے والا رب ہی ہے۔ آمنہ کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے، مگر رویوں سے سب جان گئی تھی۔ وہ اپنے چاچو کے گھر رہتی تھی۔ اسے ایک سرکاری سکول میں داخل کروایا گیا تھا، جبکہ اس کی تینوں کزنز ایک بڑے نامی گرامی پرائیویٹ سکول میں پڑھتی تھیں۔ آمنہ جوں جوں بڑی ہوتی گئی، اس کی ذمہ داریاں بھی بڑھتی گئیں۔ اس کو اسکول سے آ کر گھر کے کام بھی کرنے ہوتے تھے، اس کو کزنز کی وین تک بیگ لے کر جانے ہوتے اور ان کی واپسی پر گھر لانے ہوتے تھے۔ اس کو ان کے کپڑے، جوتے، اسکول کا کام، ہر چیز کا پتہ ہونا ضروری ہوتا تھا۔ اگر کچھ بھول چوک ہو جاتی تو عام سزا کے طور پر اس کا کھانا بند، مار پیٹ معمولی چیز تھی۔ آمنہ پڑھائی میں بہت اچھی تھی اور کردار کی بھی گواہی پورا علاقہ دیتا تھا۔ وہ ان سب خرافات سے کوسوں دور تھی۔ اس کا ایک ہی سہارا، رہنما اور دوست تھا، اور وہ تھا اس کا رب، جس کو وہ کسی بھی لمحے نہ بھولی، اور اس کے رب نے بھی ہمیشہ اسے یاد رکھا۔ انسان بہت کچھ کرتا پھرتا ہے اور کہتا ہے جو ہو رہا ہے اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ کیا اللہ بھی چاہ سکتا ہے کہ اس کا پیدا کیا ہوا انسان ہی دوسرے انسان کی زندگی اجیرن کر دے، یا اسے حقیر جانے، یا اسے نقصان پہنچائے؟ تو جو ہو رہا ہے وہ اللہ کی مہلت سے ہو رہا ہے، نہ کہ اس کی اجازت سے، لیکن انسان نہیں سمجھتا۔ آمنہ کے آس پاس لوگوں نے ہر ممکن کوشش کی تھی کہ اس کی زندگی تباہ ہو جائے۔ آمنہ نے ابھی گریجویشن ہی کی تھی کہ اس کے لیے اچھے گھروں کے رشتے آنے لگے تھے۔ آمنہ کی چاچی یہ کہہ کر ان کو چپ کروانے کی کوشش کرتیں کہ کوئی جہیز نہیں دیا جائے گا، مگر کچھ لوگ خود ہی شرط ختم کر دیتے، مگر وہ ہر رشتے کو نہ بول دیتیں یہ کہہ کر کہ آمنہ ابھی پڑھ رہی ہے۔ اس کے لیے ایک رشتہ آیا تھا، لوگ اچھے گھرانے سے تھے، اچھا کاروبار تھا، مگر لڑکے کی 2 بیٹیاں تھیں، ایک 2.5 سال کی اور ایک 3 ماہ کی، جن کو ماں باپ کے پاس سے چھوڑ کر چلی گئی تھی اور خلا لے دی تھی۔ آمنہ کی چاچی نے شوہر کو یہ کہہ کر منا لیا تھا کہ جہیز بھی نہیں لینا پڑے گا اور جان بھی چھوٹ جائے گی، آگے ہماری اپنی بھی بیٹیاں ہیں، ان کا بھی سوچنا ہے۔ کوئی کسی کا اتنا برا کیسے سوچ سکتا ہے، مگر انسان سے سب کچھ امید کی جا سکتی ہے۔ آمنہ کو ایک سادہ سی نکاح کی تقریب کر کے گھر سے رخصت کر دیا گیا تھا۔ احمد دوبارہ شادی بالکل نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر امی کے کہنے پر چپ ساتھ لی تھی۔ عنایا ایک بہت امیر گھرانے کی بے حد لاڈلی اور خوبصورت لڑکی تھی۔ اس کی احمد سے ملاقات یونیورسٹی میں ہوئی تھی اور وہ احمد کے پیار میں گھر گئی تھی۔ جب اس نے اس بات کا اظہار احمد سے کیا تو اس نے اسے بتایا تھا کہ ان کے مزاج میں بہت فرق ہے، لیکن عنایا احمد کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے بضد تھی، کیونکہ آج تک زندگی میں اس نے جو مانگا تھا اسے ملا تھا۔ آخرکار عنایا کی دیوانگی کے آگے احمد نے ہار مان لی تھی اور اس کو اپنا فیصلہ کیا تھا۔ تعلیم مکمل ہونے کے بعد ان دونوں کی شادی ہو گئی تھی۔ عنایا نے اپنے بے شمار چاہنے والوں کو اداس چھوڑ کر ہی شادی کر لی تھی، مگر اس کے لیے ایک مڈل کلاس فیملی میں رہنا بہت مشکل تھا۔ اس نے ایڈجسٹ کرنے کی کوئی کوشش بھی نہیں کی تھی۔ احمد اور عنایا کے ہاں شادی کے پہلے ہی سال اللہ کی رحمت یعنی لائبہ ان کی زندگی میں آئی تھی، مگر عنایا کے رویہ میں کوئی تبدیلی نہیں تھی۔ عنایا پر سے اب احمد کی وقتی چاہت کا بھوت بھی اتر چکا تھا، اور جب اس کو پتہ چلا کہ دوبارہ ماں بننے والی ہے تو اس نے اس کو روکنے کی بہت کوشش کی تھی، مگر ناکام ہوئی۔ وہ لائبہ کو احمد اور دادی کے پاس ہی چھوڑ کر اپنے میکے چلی گئی تھی اور خلا کا نوٹس بھجوا دیا تھا۔
احمد، اس کی امی اور 2 شادی شدہ بہنوں نے عنایا اور اس کے گھر والوں کو اس قدم سے روکنے کی بہت کوشش کی تھی، مگر وہ اپنے فیصلے پر بضد تھے۔ ہبا کی پیدائش کے 3 ماہ بعد عنایا نے اس کو احمد کے حوالے کر دیا تھا اور خلا لے کر ملک سے باہر چلی گئی تھی۔ احمد اور اس کے گھر والوں کے لیے یہ سب ایک صدمے سے کم نہیں تھا، مگر بچیوں کو سنبھالنے کے لیے اور احمد کی بہتری کے لیے اس کی امی نے اس کی دوسری شادی کا فیصلہ کیا تھا اور احمد کو مشکل سے ہی راضی کیا تھا۔ آمنہ اب اس نئے گھر آ گئی تھی۔ اس کو نہیں پتا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوگا، لیکن اس کو اپنے آپ پر پورا بھروسہ تھا۔ احمد نے اس کو صاف لفظوں میں بتا دیا تھا کہ اس کو گھر میں صرف بچیوں کی دیکھ بھال کے لیے لایا گیا ہے۔ احمد کی امی نے اس کو ہر بات سے آگاہ کر دیا تھا اور کہا تھا کہ وقت کے ساتھ ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ آمنہ چونکہ ماں باپ کی کمی کے درد کو بہت اچھے سے جانتی تھی، اس لیے اس نے ہبا اور لائبہ کو بہت پیار دیا تھا۔ دونوں بچیاں اس کو اپنی اصل ماں ہی سمجھتی تھیں اور اس کے بغیر ایک لمحہ رہنے سے بھی قاصر تھیں۔ احمد بھی آمنہ کی معصومیت کا آہستہ آہستہ قائل ہو گیا تھا اور اس کی جانب کھینچا گیا تھا۔ وہ دونوں اپنی زندگی سے بہت خوش تھے اور رب کے فیصلوں کا بھی جی جان سے احترام کرتے تھے۔ انسان جب پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے تو حیران ہوتا ہے کہ اس نے یہ سب کیسے گزار لیا، مگر وہ رب کی ذات ہے جو ہمیں اس سب کی اہمیت اور طاقت دیتی ہے جس پر ہم خود حیران ہوتے ہیں۔ آمنہ اور احمد کے پاس اب لائبہ اور ہبا کے بعد اذلان بھی آ گیا تھا اور تمام سازشیں ناکام ہوئی تھیں۔ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔